کر رہے ہیں اور ان پر ظلم کر رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف ہیں اور اس چیز کے لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے کبھی یقین ہے کہ آپ سب عوام ہمارا ساتھ گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا لانگ مارچ ہے اس سلسلے میں آپ عوامی مارچ آپ نئے الیکشن چاہ رہے ہیں یا مرکز کی حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ مرکز کی حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو صوبے کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی ان ڈیموکریٹک بات نہیں کی، ہم نے ڈیموکریٹک بات کی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس میں کوئی ایسا نہیں عجوبہ کہ نو کانفیڈنس پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوئے. تو نو کانفیڈنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لیڈرشپ ہے تمام جماعتوں کی وہ سر جوڑ کے بیٹھ کے کنسنسس کر کے آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر کے پھر اعلان کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ عدم اعتماد پہ تمام اپوزیشن کا اتفاق رائے ہو گیا، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتفاق رائے قائم ہو گیا ہے آپ کا عدم اعتماد کے لیے؟ دوسرا یہ جو عوامی مارچ اسلام آباد پہنچ کر کیا ختم ہو جائے گا یا دھرنے میں تبدیل ہو جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات آپ نے کی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہی ہونا چاہیے، اور جب میرا الیکشن ہو رہا تھا میں نے اس وقت اوپنلی کہا تھا، آپ کی موجودگی میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور یہ ان کا کام ہے ٹو بی نیوٹرل. اور باقی جو اسلام آباد میں جا کر اسٹریٹجی بنائی جائے گی اس کے لیے گفت و شنید ہو رہی ہے، کنسلٹیشن ہو رہی ہیں، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں ان سے صدر آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہے، اور پھر 24 کو امیر جماعت اسلامی کے پاس صدر زرداری صاحب جائیں گے منصورہ، ان سے ملاقات ہوگی، اور باقی آپس میں کنسلٹیشن جو میجورٹی پارٹی ہے مسلم لیگ نواز ان کے ساتھ آلریڈی چیئرمین بلاول بھٹو بھی اور صدر آصف علی زرداری بھی مل چکے ہیں، کاف لیگ سے بھی مل چکے ہیں اور ان کی کنسلٹیشن جاری ہے. آپ کا الیکشن جب سینٹ کا ہوا تھا، جب آپ ممبر سینٹ کو منتخب ہوئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی، لیکن جب آپ چیئرمین سینٹ کے طور پر آپ ڈیفیٹ ہوئے تو کیا اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب الیکشن ہوا میرا سینٹ کا، دیٹ واز کنٹرول بائی دا سینٹ کنٹرول کر رہی تھی، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنے ہی اتحادی کو انہوں نے پریزائڈ کرنے کے لیے بٹھایا، اور جس نے ووٹ بھی میرے خلاف دیا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نیوٹرل تو ہونا چاہیے تھا، مگر گورنمنٹ نے اپنا بندہ بٹھایا اور انہوں نے لکھا ہوا کیمرہ پہ ان کی آپ اورلی دیکھیں اور ان کی ڈیسک کے آگے لکھا ہوا تھا کہ نام کے خانے میں مور لگائیں، اور اس کے آگے ڈیوائیڈر بھی نہیں تھا. تو آپ بتائیں کہ 7 ووٹ میرے ریجیکٹ کر دیے صرف اس لیے کہ وہ آپ کے نام پر ووٹ تھے. تو یہ تو تمام اگر آپ دیکھیں گے جوڈیشری کا تو وہ انہوں نے کبھی بھی اس قسم کے پہلے بھی جو فیصلے دیے ہیں انٹینشن آف دا ووٹر دیکھی جاتی ہے کہ ووٹر کی نیت کیا تھی، کہ وہ مجھے دینے کی تھی یا کسی اور کو دینے کی تھی. ویسے بھی فیصلہ محفوظ ہے اس لیے میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا. گیلانی صاحب یہ فرمائیے کہ ایک تو پیکا ایکٹ کو جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، دوسرا کیا اپوزیشن حکومتی وزراء جو بیٹھ کر جھوٹ فیک نیوز دیتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، لوگوں کو چور کہتے ہیں، اس کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کوئی کارروائی کے لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب بھی کوئی قانون بنائے جاتے ہیں سب سے پہلے انہی پہ لاگو ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنا مستقبل خراب کر رہے ہیں، کیونکہ جتنے کچھ یہ کس نے کہا ہے کہ ایک سپیچ میں 19 دفعہ آپ گالی دیں، کسی کو ڈاکو کہیں، کسی کو چور کہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹری لینگویج میں یہ چیزیں آتی ہی نہیں، جو چیزیں وہ ایکسپنج کی جاتی ہیں. جو اس قسم کی باتیں اگر آپ کا خود پرائم منسٹر کرے گا تو پھر دوسرے سے آپ کیا کریں گے؟ اگر حکومت تبدیل ہو جاتی تو کیا مہنگائی ختم ہو جائے گی پھر؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پالیسی ہوتی ہے، ہمیشہ جب بھی کوئی گورنمنٹ ان پاور آنے سے پہلے وہ پورے ملک کے حالات دیکھتی ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد وہ پھر چیلنج کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یس وی ایکسیپٹ دا چیلنج
یہ معاملات ہیں. اور آپ دیکھیں جو بائیڈن جب بنے صدر تو انہوں نے 100 ڈیز کا پروگرام دیا. 100 ڈیز کا پروگرام کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پریڈیسیسر نے یہ کیا تھا. اس لیے پریڈیسیسر نے بھی اگر کرنا تھا صرف 3 مہینے آپ بات کر سکتے ہیں, 3 سال نہیں کر سکتے. اگر 3 سال میں بھی اگر آپ کی گرفت نہیں ہو رہی تو دیٹ مینز یو آر ناٹ کیپیبل کہ یو رن دا گورنمنٹ. یہ کائنڈلی بتا دیجیے گا کہ 2 باتیں کرنی ضروری ہیں. وہ یہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں طریقے کی بات کر رہے ہیں تو سینٹ میں اب تک حکومت کے جتنے بل آئے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوئی, اپوزیشن ڈیفیٹ ہوئی ہے. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے, آپ نے کہا زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان سے بات بھی کر رہے ہیں, جماعت اسلامی کے امیر سے بات بھی کریں گے. آپ کا لانگ مارچ 27 کو شروع ہوگا اور 8 تک آپ نے ڈیٹ دے دی. جب ان کا جو لانگ مارچ ہے کرنا, جو جن کو کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں, آپ تو مارچ کر رہے ہیں, وہ اگلے مہینے کے 28 کو آ رہا ہے, 23 مارچ سوری. تو سر یہ دونوں کو اکٹھا کیسے ہوئے گا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پہلا سوال کیا سینٹ کا کہ اس پہ بل آئے اور وہ ڈیفیٹ ہوئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی مہذب دنیا میں, کہیں بھی جمہوری اقدار میں, پارلیمنٹس میں کبھی بھی خفیہ بلز نہیں آتے. ہمیشہ ہم بتا کر آتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کل یہ بل آئے گا تاکہ حاضری مکمل ہونی چاہیے. وہ کیا کریں گے, نہ وہ بلائیں گے وہ ایڈوائزری کمیٹی جس پہ ڈسکشن ہو کہ بزنس کون سا ہوگا, نہ وہ کمیٹی کو ریفر کریں گے, اور اچانک دیکھیں گے کہ آج اپوزیشن میں کچھ لوگ کم ہیں تو کہیں گے ہم بھی پٹ ٹو دا ہاؤس. یہ مجھے بتائیں ایسے پہلے کبھی سوچا تھا آپ نے؟ کبھی وہ ہاؤس آف کامنز میں ایسے ہوتا ہے, ہاؤس آف لارڈز میں ایسے ہوتا ہے؟ وی ہیو انہیریٹڈ دا ویسٹ منسٹر سسٹم, پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ, اور پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ مینس وی آر آنسریبل ٹو دا پیپل آف پاکستان. میں بھی اسپیکر 4.5 سال رہا ہوں, ہم نے کبھی یہ چیٹنگ نہیں کی کہ کسی کو دیکھیں گے آج بندے پورے نہیں ہیں تو ڈیفر کیا ہوا فوری لے کر آ جائیں. تو اس کے باوجود بھی میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جب پہلے جو بل تھا جس کے اوپر وہ جو آپ بتا رہے تھے اسٹیٹ بینک کا, تو اس وقت یہ ہوا کہ رات کو 12 بجے ایجنڈا دیا اور 1 بجے میرے گھر پہنچا اسلام آباد, میں ملتان تھا. اب مجھے یہ بتائیں, اور 10 بجے سیشن تھا, یہ بتائیں کہ کیا مطلب یہ چیٹنگ نہیں ہے, یہ بائسڈ اوپینین نہیں ہے؟ اور پھر بھی جب ووٹنگ ہوئی تو ہمارے ووٹ زیادہ نکل آئے, تو انہوں نے کہا ہم اجلاس ملتوی کرتے ہیں. آدھا گھنٹہ ملتوی کر دیا. یہ کبھی سنا آپ نے کہ آپ کو کہیں جی ہمارا الیکشن ہو رہا ہے, آپ ہار رہے ہیں, آپ ایسے کریں, آدھا گھنٹہ دیتے ہیں بندے پورے کریں. پھر وہ بندے لے کر آئے, پھر بھی پورے نہیں ہوئے. پھر ایک بندے کو انہوں نے پریشرائز کر کے جو پہلے ووٹ دے چکا تھا اس کو کہا کہ آپ باہر چلے جائیں. پھر بھی پورے نہیں ہوئے, برابر ہو گئے. تو جب برابر ہو گئے تو پھر چیئرمین سینٹ نے اپنا ووٹ دے دیا. اس طریقے سے اگر آپ کہیں کہ ڈیفیٹ ہو گیا ہے تو یہ میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا. پہلی خاتون, ہاں نہیں گیلانی صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو تحریک عدم اعتماد پر جو ہے آپ متفق ہے اور نون لیگ متفق ہے, اپوزیشن پوری اپوزیشن متفق ہے. اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ عدم اعتماد کی تحریک کا اس کا اناؤنسمنٹ کر دی ہے, اس کا دیکھیں یہ تو آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیں, یہ تو ابھی آپ کو نہیں بتانا چاہتے ہیں. آپ کو تحریک عدم اعتماد کی جو تمام صورتحال بنی ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بڑا ڈیسائزو ایک فیکٹر ہوگا. کیا جہانگیر ترین کے بغیر بھی آپ کے ووٹ پورے ہیں یا ان کے گروپ کی آپ کو ضرورت ہے, اور اگر ضرورت ہے تو کیا آپ کے معاملات ان سے طے ہو گئے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں ان کی کس سے ملاقات ہو چکی ہے؟ اور یہ بھی کہا جائے کہ بلاول بھٹو زرداری کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, کیا یہ بھی درست ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, وہ پی ڈی ایم سے نہیں ہے اور نہ اپوزیشن سے ہے. تو اس لیے اگر ان کی کوئی ڈیسیجنس ہوں گے تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں, ہم ان کی اسپیکولیشن نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ آنریبل آدمی ہیں اور میری تو نہیں ہوئی.
बिलावल साहब जी वाइस चेयरमैन है पार्टी के, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की जागीर तरीन साहब से मुलाकात? अगर हुई होगी तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई कि पूछ सकूं। टेलीफोन पे तो फिर आपको पता है कि केस बन जाएगा। ये बता दीजिएगा कि देखिए 10 दिन का आप लोगों ने अवामी मार्च करना है। अवामी मार्च में पूरे मुल्क जो है उसे आप एक टाइप ऑफ जो है वो मोबिलाइज कर रहे हैं, अवाम लेके निकलेंगे। पीडीएम ने भी अनाउंस किया हुआ है 23 मार्च को करना है। अभी तक मतलब आपका मेनली सेटल तो आप कर नहीं रहे, तो चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, इससे आउटपुट क्या लेने वाले हैं आप लोग इस लॉन्ग मार्च में जो इतनी बड़ी एक्टिविटी आप कर रहे हैं और उसके बाद वो कर रहे हैं? क्या ये तो नहीं है कि किसी को आप दिखा रहे हैं कि पावर दिखाओ और हुकूमत पाओ वाला? देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो भी इक़दाम करेंगे वो प्योरली डेमोक्रेटिक होगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ का फिक्रमंदी नहीं होनी चाहिए कि हम पावर शो कर रहे हैं। हाँ, हम अवाम की ताकत शो कर रहे हैं कि अवाम जो है वो नहीं चाहती कि ये इस किस्म के तरीके के साथ हुकूमत चलाई जाए। ऑर्डिनेंस के ज़रिए तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दी है, पार्लियामेंट रिडंडेंट हो गया है, पार्लियामेंट की कोई वक़्त नहीं रह गई और आपके ऊपर वो कदगने हैं कि जो आपको मतलब है जो 5-5 साल की सजाएं भी साथ सुना रहे हैं। तो किस पे दबाव डाल रहे हैं? ये पॉलिटिशियंस पे डाल रहे हैं, आपके ऊपर डाल रहे हैं, सिविल सोसाइटी के ऊपर डाल रहे हैं और सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर ये डाल रहे हैं। तो इस तरीके से तो हुकूमतें नहीं चलती। शुक्रिया जी। नून लीग का दावा है कि जरदारी साहब ने उनसे वादा किया कि नो ट्रस्ट की बजाय हम इमरान खान को ट्रस्ट बोर्ड पे मजबूर करेंगे और उसके लिए जरदारी साहब काफ लीग और बाप वालों को मजबूर करेंगे तो वो अपनी उनकी हमायत हुकूमत से वापस ले लेंगे। देखें, पहली बात ये है कि जो स्पेकुलेशन पे मैं बात नहीं करता कि उन्होंने ये कहा होगा, उन्होंने ये नून लीग को कहा होगा। नून लीग का ये हेडक्वार्टर है, उनसे पूछ सकते हैं आप सवाल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वोट बैंक जो है वो लेके सामने आई थी, आप अभी अवामी मार्च करने जा रहे हैं, तो क्या आप इस दफा टीएलपी को भी अपने साथ इंगेज करेंगे? पहले हमेशा